اللہ 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 اللہ. یہ چھوٹا سا مناظرہ سنا دوں اپنا, چھوٹا سا, زیادہ نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے. وہ اصل میں واقعہ سنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے ضمن میں بات بالکل اچھی طرح دماغ میں اتر جاتی ہے. ایک دن ایک صاحب آئے, وہ بھی وہی تھے, پارٹ 1 والے تھے. وہ پارٹ 1 تھے نا جماعت المسلمین, پارٹ 1 پارٹ 2. تو میرے خیال ہے پارٹ 1 کے تھے, پتہ نہیں پارٹ 2 کے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم لوگ جو فقہا کو مانتے ہو, فلاں نے ابو حنیفہ نے یہ کہا, تو امام شافعی نے یہ کہا, تو فلاں فقہا نے یہ کہا, یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے تم پر جو قرآن نازل کیا صرف اور صرف اس کے پیچھے چلو, صرف اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو مت کرو. تو جب خاموش ہوئے, میں نے کہا قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے پیچھے چلو جو نازل ہوئی ہے, تو پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد ہے؟ پوری کے پیچھے چلیں یا آدھی؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا ہو گئے ہیں, پریشان. کہنے گا یار یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کون سی آیت پیش کریں گے مولوی صاحب. میں نے کہا پورے کے پیچھے چلو یا آدھے کے؟ اس نے کہا پورے کے. میں نے کہا پورے میں یہ بھی تو ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے بھائی. تو اب دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک آیت میں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلو, اور ایک میں ہے اس کے پیچھے چلو جو ڈائریکٹ قرآن پہ چل رہا ہے. یعنی گویا ڈائریکٹ نہیں چلو بلکہ اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. اب میں نے یہ کہا یہ ایک ہی دو مختلف قسم کے حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دیے جا سکتے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور کسی کو واسطہ بنا کے بھی چلو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ سوراب گوٹ پہ کھڑے ہیں, آپ کو حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں, آپ کے پاس کار ہے, آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پوچھ رہے ہیں میری منزل حیدرآباد ہے تو میں کیا کروں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو ڈائریکٹ حیدرآباد کا راستہ بتا دیا جائے, بھائی یہاں سے یوں جاؤ, ڈائریکٹ جاؤ, نوری آباد آئے گا, پھر یوں آئے گا, یہ نقشہ ہے, گوگل میپ ہے, سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ نے پورا گوگل میپ سمجھا, آپ جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ یار آپ گاؤں کے دیہاتی ہو, آپ کو گوگل میپ کا نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا گوگل میپ کیا, نوری آباد کدھر ہے, تو پھر آسان یہ کہ بھائی اس کو آتا ہے, یہ جو ٹرک جا رہا ہے نا حیدرآباد, اس کے پیچھے پیچھے چلو, یہ وہیں جا رہا ہے. اعتماد دلا دیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, یہ ادھر ہی جا رہا ہے, لہذا اس کے پیچھے پیچھے چلو. اب آپ جب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بلا کے کہتا ہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ. کہتا ہے ڈائریکٹ جاؤں, اچھا میں ڈائریکٹ, نہیں ڈائریکٹ نہیں جاؤ, اس کے پیچھے چلو. تو کہتا ہے بھائی یا تو ڈائریکٹ جاؤں گا یا پیچھے چلوں گا. آپ کہتے نہیں دونوں حکم کو ایک ہی وقت میں فالو کرو, ڈائریکٹ بھی جاؤ اور اس کو فالو بھی کرو. وہ کہے گا یہ کیا درد سر ہے بھائی. تو یہ دو متضاد حکم ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ بھی فالو کرو اور کسی کے پیچھے بھی چلو. تو ایک ہی آدمی کو ایسا خطاب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ یہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, ان کو خطاب ہے. جس کو پورا قرآن آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلے گا, اور جس کو پورا نہیں آتا جیسے کہ آپ کو نہیں آتا, ان سے میں نے کہا یہ والی آیت نہیں آتی تھی آپ کو, وہ والی آتی تھی نا. جب آپ لوگ کی نہیں آ رہا تو پارٹ 1 کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. تو میں نے کہا کہ جس کو پورا قرآن آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ چلے گا, جس کو پورا نہیں آتا تو وہ اس کے پیچھے چلے گا جس کو پورا آتا ہے. آتا نہ ہو اور دعویٰ یہ کرنا کہ مجھے پورا آتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلا دینا, اس سے کیا پیدا ہوگی, گمراہی. تو آپ پورا قرآن لوگوں کو نہیں بتا رہے, آدھا آدھا بتا رہے ہیں, آدھا آدھا بتا رہے ہیں. پھر ہوا کیا, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے, ہم پورے قرآن کو فالو نہیں کرتے. تو پورے قرآن میں اللہ نے علماء کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یا وہ لوگ جو فقہا کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تو نہیں مانتے قرآن و سنت کو. اگر ہم پوری حدیثوں کو مانیں گے تو حدیثوں کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. اور فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں, تو تم ایسے تک پہنچا دو گے جو تمہارے پہنچانے سے جان لے گا اور اس کا مطلب سمجھ بھی لے گا. تو پتا چلا کہ حدیثوں میں ہر حدیث کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. تو جو نہیں سمجھتے وہ ان کو فالو کریں گے جو سمجھتے ہیں.
تو اس لیے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیسے آج کل ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ان کو فقہا کے حوالے دو, علماء کے حوالے دو, نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے.